یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کو بڑھانے کے لیے اشعار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدحت سرائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، دلائل الخیرات شریف اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہمارے نعت خواں حضرات اور مبلغین اس سلسلے میں ساتھ ہوتے ہیں، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، کیونکہ نام سے ہی واضح ہے یا نبی سلام علیکہ۔ اس میں منتخب درود پاک دلائل الخیرات شریف سے لیا جاتا ہے، اور یوں آگے سلسلہ چلتا ہے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں، ہمارے محفوظ اتاری اور ہمارے زبیر اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ مل جل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے دلوں کو گرمائیں گے، عشق رسول بڑھائیں گے، کیونکہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ درود پاک کی ایک فضیلت ابتداً پیش کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجاؤ، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو درود سلام پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کثرت عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل آپ کو دلائل الخیرات شریف سے منتخب درود پاک آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ دلائل الخیرات شریف کا منتخب درود پاک آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام۔ اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین سیدنا محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون۔ ماشاءاللہ دلائل الخیرات شریف سے منتخب درود پاک آپ نے اسکرین پر سماعت کیا، اسکرین پر ملاحظہ کیا۔ دلائل الخیرات شریف کی بڑی برکتیں ہیں،
اور یہ بڑے خوبصورت انداز میں درود پاک اس میں موجود ہیں، جو پڑھتا ہے اس کو بھی برکتیں ملتی ہیں، اور درود پاک کی تو کیا ہی برکتیں ہیں۔ درود پاک سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پاک سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود پاک جو کثرت سے پابندی سے پڑھتا ہے اس کے غم دور ہوتے ہیں، رنج و الم دور ہوتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی بہرہ مند ہوگا۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلسلے میں کیا کیا ہوگا انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں، اور بمپر اور اسکرین پر آپ کو وہ دکھایا جائے گا کہ سلسلے میں ہمارے کیا کیا ہوگا۔ پہلا سیگمنٹ فیضان دلائل الخیرات شریف جو ابھی چل چکا ہے اسکرین پر۔ دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا لفظ سے شعر پڑھیں، نعت خواں حضرات کو ایک لفظ دیا جائے گا، اس سے ان کو شعر پڑھنا ہوگا۔ تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یہ ایک ہماری یوں سمجھیں کہ ذہنی آزمائش ہوتی ہے، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سے ہم یہ پوچھیں گے کہ نام جو ہے سلیکٹ کریں، اور ایک یوں سمجھیں پہچاننا ہے کہ کون سا پیارا نام ہے۔ اور اگلا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، اس میں اشعار کی تشریح ہوگی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے اشعار کی خوبصورت تشریح کریں گے، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام۔ یہ ہمارے سلسلے کے سیگمنٹ ہیں پیارے پیارے، اول تا آخر اس میں آپ شریک رہیں اور آخر تک سلسلہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی آپ کو ترغیب بھی ملے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا انشاءاللہ حصہ بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فراز بھائی، درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، آپ سے ایک درود پاک کی کوئی ایک برکت آپ بیان فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں، کوئی ایسی برکت بیان فرمائیں کہ جس سے ہمارے ناظرین کو بھی، ہم سب کو بھی ایسی ترغیب ملے کہ بھائی اب درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اب تو درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں درود پاک کی تو اتنی برکات ہیں کہ ایک جملے میں اس کو سمونا بھی ایک مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، دلائل الخیرات شریف جو لکھنے کی وجہ بنی وہ کیا بنی، وہ ظاہر ہے کہ درود پاک کی فضیلت، کہ ایک بچی نے جب درود پاک کی برکت بیان کی تو اس پر محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب تحریر فرما دی۔ تو اس کی برکات ہی برکات ہیں، البتہ ایک مختصر برکت جو لفظوں کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن ظاہر برکت تو بڑی ہی ہوتی ہے، جو میرے ذہن میں فوراً آئی وہ یہ کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے حقیقت میں بھی دیکھ لے گا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس کی اتنی برکات ہیں، اور یہ ایک اہم ترین برکت ہے جو پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں ساری کائنات، ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں ساری کائنات، لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی کیا خوبصورت برکت ہے کہ آپ جن پر درود پڑھ رہے ہیں اللہ نے چاہا تو ان کا دیدار نصیب ہوگا۔ درود پاک کی جو کثرت کرتا ہے، پابندی سے درود پاک پڑھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور جو حضور کا خواب میں دیدار کر لے، حضور فرماتے ہیں ان قریب وہ مجھے حقیقت میں یعنی بیداری میں جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اس امتی کی معراج ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا سامنے ہوگا۔ تو نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب الصلاۃ یا سیدی۔ یہ سیگمنٹ ہے ہمارے پیارے پیارے نعت خوانوں کے ساتھ، ان کو نمبر دکھائے جائیں گے، اس نمبر کو سلیکٹ کرنا ہوگا، اس نمبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا، زبیر بھائی، محفوظ بھائی، اور پھر وہ شعر پڑھنا ہے۔ تو چلیں دکھائیے نمبر اسکرین پر۔ رسول اللہ یا سیدی۔ جی محفوظ بھائی، کون سا نمبر سلیکٹ فرما رہے ہیں آپ؟
جی نمبر 2. نمبر 2. جی بھائی نمبر 2 کے پیچھے کیا ہے؟ نمبر 2 حسن. جی حضور والا اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام سرور عالی مقام. الصلاۃ والسلام رہبر جملہ نام. الصلاۃ والسلام مظہر ذات السلام. الصلاۃ والسلام پیکر حسن تمام. الصلاۃ والسلام پیکر حسن تمام. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام سرور عالی مقام. الصلاۃ والسلام اے رہبر جملہ انام. الصلاۃ والسلام اے رہبر جملہ انام. کچھ ارشاد فرمائے. رہبر جملہ انام. انام تو مخلوق کو کہتے ہیں ماشاء اللہ. اور جملہ کا مطلب تمام کی تمام مخلوق. اور رہبر تمام مخلوق کو راہ دکھانے والے، گائیڈ لائن دینے والے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جو تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، اس کا ایک مقصد اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے تشریف لائیں، ان کو کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئیں. اور ظاہر ہے کتاب کی تعلیم دینے کا بنیادی مقصد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنا ہے اور سیدھی راہ دکھانا ہے، اور سیدھے راہ پر استقامت کس طرح حاصل ہوگی اس کا درس دینا ہے. سبحان اللہ. تزکیہ کرنے کے لیے، ظاہر و باطن کو چمکانے کے لیے. کیا فرماتے ہیں نا حضرت، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اسکرین پہ نمبر دکھائیں. اب انشاءاللہ ہمارے زبیر بھائی نمبر سلیکٹ کریں گے. زبیر بھائی کوئی ایک نمبر سلیکٹ فرمائیں. نمبر 1. جی بھائی نمبر 1 کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا ہے. نوری. یہ صلاۃ والسلام کے منتخب اشعار، یعنی صلاۃ والسلام ہی میں سے آپ نے کوئی شعر پڑھنا ہے، تو لفظ نوری سے آپ شعر ارشاد فرمائیں. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. نوری کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، چمکیلی رنگت والے، چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام. چمکیلی رنگت والے، فراز بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو، تو چمکیلی رنگت والے کیا فرمائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال تو ظاہر ہے کہ بے مثل اور بے مثال تھا، لیکن یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ہی حسن لوگوں پر ظاہر کیا گیا جتنی وہ تاب رکھتے تھے، برداشت کر سکتے تھے. اور ایک مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لم یظہر حسن تمامی رفقا لنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام حسن اس لیے ظاہر نہیں کیا گیا، یہ ہم پر شفقت ہے کہ ہم حضور کا جلوہ زیبا دیکھ سکیں. اگر حضور کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی کی تاب نہ تھی کہ وہ حضور کے حسن کو دیکھ لیتا. تو اب یہ کہ مکمل حسن تو ہم نہ
ظاہر میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے. اب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں حضور کے دیدار کی تمنا کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اس چمکیلی رنگت والے جو حضور ہیں ان کا دیدار ہمیں خواب میں نصیب ہو جائے, تاکہ نوری بھی نوری ہو جائے. نوری جو ہے وہ ان کا جو ہے تخلص ہے, لیکن یہ کہ عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نوری کو مزید نوری بنا دیں. تو واقعی وہ نوری ہے, اللہ نے ان کو اور جو ہے وہ نورانیت عطا فرما دی. انہی کے کلام کا ایک شعر ہے نا, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, ساری کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. ساری بہار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جلوہ دکھائیں تو ساری بہاریں ایک طرف, حضور کا جلوہ ایک طرف. اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے, ہماری آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں, ورنہ ان آنکھوں کا کوئی مصرف ہی نہیں. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر صادق آتا ہے. ہم تو زبانی کلامی جمع خرچ کرنے والے ہیں, ہماری کہے کی لاج اللہ تعالیٰ رکھ لے کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دیکھا, اور ان سے زیادہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ صلاۃ والسلام کا رخ انور دیکھا, حضور کو تکتے رہتے تھے, حضور علیہ صلاۃ والسلام کی زیارت کرتے رہتے تھے. اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آنکھوں پہ قربان کہ جن آنکھوں کی وجہ سے وہ صحابی کہلائے. آج دنیا میں لوگ کتنے ہیں, لیکن کوئی آج صحابی نہیں. غازی بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, لیکن کوئی صحابی نہیں ہے. کیونکہ صحابی حضور علیہ صلاۃ والسلام کا دیدار کرنے والے, حضور کی صحبتیں اٹھانے والے وہ صحابہ کرام, وہ مقدس افراد تھے. سبحان اللہ. جی نمبر اسکرین پہ دکھائیں انشاءاللہ اگلا شعر. جی محفوظ بھائی نمبر 3. نمبر 3 عالم. جی حضور. عرش کی آنکھوں کے تارے سلام, عرش کی آنکھوں کے تارے سلام, دونوں عالم کے سارے عرش کی آنکھوں کے تارے سلام, عرش کی آنکھوں کے تارے السلام, دونوں عالم کے سارے السلام, دونوں عالم کے سارے السلام. سبحان اللہ. جی اگلا شعر. جی زبیر بھائی. نمبر 4 کے پیچھے کیا ہے؟ رہنما. بھٹکے ہوں کو راستہ سیدھا دکھا دیا, بھٹکے ہوں کو راستہ سیدھا دکھا دیا, عالم کے رہنما کو ہمارا سلام ہو, عالم کے رہنما کو ہمارا سلام ہو. بھٹکے ہوں کو راستہ سیدھا دکھا دیا,
صراط مستقیم پر چلا دیا۔ وہ ایک حدیث پاک ہے نا فراز بھائی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ لکیریں کھینچ کر بتائیں، کیا ہے وہ ذرا آپ ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ چند لکیریں کھینچیں، ایک بالکل سیدھی تھی اور کچھ ترچی تھیں، آڑی ٹیڑھی تھیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اگر اس پہ رہو گے تو تم ہدایت پر رہو گے، اور اگر جو دیگر لائنیں ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر اس کی طرف نکلنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ان لائنوں پر، ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا راستہ ہے، اسی پر قائم رہنا ہے، اور یہ تو ہم نماز میں دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا جو ہے وہ ہمیں ہر نماز کے لیے سکھائی گئی ہے، تو اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر استقامت نصیب آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ تو بھٹکے ہوں کو راستے سیدھے چلا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکے ہوں کو سیدھے راستے پر چلا دیا ہے نا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے پیچھے پیچھے حضور کے چلتے رہیں۔ چند لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے لگے، تو آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی محبت میں سچے ہیں، اس دعوے میں سچے ہیں، تو پھر یہ آپ کی پیروی کریں، ان سے فرما دیں۔ حضور نے فرمایا میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہبر و رہنما ہیں، سیدھے راستے پر چلانے والے ہیں، اور سیدھی راہ دکھانے والے ہیں، اور حوض کوثر پلانے والے ہیں، جام کوثر پلانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ جی اسکرین پر نمبر دکھائیے گا، اگلا شعر انشاءاللہ پڑھیں گے ہمارے محفوظ بھائی۔ جی نمبر 5 ابر کرم آ گیا بھائی، ابر کرم محفوظ بھائی۔ دھود گناہ کے دھبے کالے، دھود گناہ کے دھبے کالے، ابر کرم کے برسے جھالے، دھود گناہ کے دھبے کالے، ابر کرم کے برسے جھالے، گیسو والے رحمت والے، گیسو والے رحمت والے، تم پہ لاکھوں سلام آقا، 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 تم پہ لاکھوں سلام۔ تو ابر کرم جس پر ہو جائے تو اس کے گناہ دھل جائیں۔ ابر کرم کیا کسے کہتے ہیں ابر کرم فراز بھائی؟ ابر کرم ویسے، اور اس کا مقصد مطلب اس کی مراد کیا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ ابر کرم سے مراد یہ ہے کہ کرم کی بارش، رحمت کی بارش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ۔ اور جیسے انہوں نے یہ شعر پڑھا تو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یعنی اللہ پاک خود اپنے بندوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جاؤ گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، تو اللہ کو بھی تم بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو گناہ دھلوانے ہیں، کیونکہ جیسے پہلے شعر میں کہا نا کہ دھو دے گناہ کے دھبے کالے، تو یہ حضور کی توجہ سے ہی گناہ دھلیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نظر کرم ہو گئی تو سارے کے سارے گناہ کے جو دھبے انشاءاللہ دھل جائیں گے، اور ایسا ابر کرم جو ہے نا وہ چھا جائے گا کہ ہماری جو ایک طبیعت ہے، جو ہماری ایک عادات ہیں، وہ انشاءاللہ سدھر جائیں گی، ہم نمازوں کی طرف، نیکیوں کی طرف آ جائیں گے، اور انشاءاللہ دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ واہ واہ واہ، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، کیا بات ہے۔ جی نمبر دکھائیے گا۔ اب ہمارے زبیر بھائی انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اس کا ایک شعر پڑھیں گے، نمبر کے پیچھے آخری نمبر ہے 6 نمبر۔ جی حضور آسماں۔ عظمت کے حکمران سے میرا سلام کہنا، عظمت کے حکمران سے میرا سلام کہنا، عظمت کے حکمران سے میرا سلام کہنا، رفعت کے آسمان سے میرا سلام کہنا، رفعت کے آسمان سے میرا سلام کہنا۔ واہ بھائی واہ، عظمت کے حکمراں، عظمت کے حکمراں، رفعت کے آسماں۔ فراز بھائی عظمت کے حکمراں سے ہمارا سلام کہنا ہے، اور رفعت کے آسماں سے ہمارا سلام، کیا فرمائیں گے؟ کچھ اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں بڑا کمال کا جو ہے وہ یہاں پر شعر ہے۔ دیکھیں جتنی بھی بلندیاں ہوں
وہ حضور سے بلند نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر جس کو جو بلندی ملے گی وہ حضور کے صدقے سے ملے گی. بے شک. اور حضور ظاہر ہے کہ تمام بلندیوں کے بھی سردار ہیں, تمام بلندیاں حضور کے صدقے میں ہیں, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رفعت کے بھی, آسمان بلندی کے بھی بلند, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بلندی کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ ہی حضور کی حقیقت کو جانتا ہے. اور عظمت کے حکمراں ہیں, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عظمت یعنی وہی مقام, مرتبہ, وقار. تو جس کو جو مقام ملتا ہے, خلاصہ کلام یہی نکلے گا کہ جو حکمراں ہیں, جس کا ایک مقام ہوتا ہے, جس کے ماتحت افراد ہوتے ہیں, تو وہ سارا کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی یہ حکمرانی عطا فرمانے والے ہیں. جو حقیقی حکمرانی ہے, جس کو کہتے ہیں, جس کو اولیاء کرام کی جو حکمرانی ہے, جو بادشاہت ہے, کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کی حکمرانی قائم رہتی ہے, دلوں پر حکمرانی قائم رہتی ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے ہی ملا کرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. قطرے میں دھارے چل رہے ہیں. ایسے حکمرانوں کے بھی حکمران, یعنی عظمت اور رفعت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, جو عظمت اور رفعت ملی ہے کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے, وہ ہے ذرہ تیرا. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی. سبحان اللہ. یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ. جی یہ سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام. ہمارے فراز بھائی سے کرنا ہے انشاءاللہ. فراز بھائی کو اسکرین پر ہم کچھ حروف دکھائیں گے, بلکہ اسکرین دکھائیں گے, ایک حرف اس پر نظر آئے گا, اور باقی حروف فراز بھائی نے خود ڈھونڈنے ہوں گے ہمارے, اور پھر جاننا ہوگا کہ یہ نام مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا پیارا پیارا مبارک نام ہے. فراز بھائی آپ کے سامنے اسکرین ہے, اور حرف ہے با. کیا کہتے ہیں آپ؟ با کے بعد تا بھی ہے, سا بھی ہے. نون آتا ہے اس میں. جی نون آتا ہے بھائی اس میں. نون آتا ہے بھائی, نون آتا ہے بھائی. یا آتا ہے اس میں. جی یا بھی آتا ہے بھائی. ارے ماشاءاللہ 3 بار یا آ گیا بھائی. جی مزید الف ہے حضور, الف آتا ہے اس میں 3 بار, الف بھی 3 بار. میم بھی ہے 2 بار. لام بھائی بڑے پہنچ گئے کیا آپ, بڑی اسپیڈ سے بتا رہے ہیں. بیچ کا رہ گیا نا, بیچ کا رہ گیا, لام آ گیا. اب 2 حرف بتانے اور کمپلیٹ ہو جائے گا نام. جی جیم آتا ہے اس میں. جیم آتا ہے اس میں. نہیں جی جیم نہیں ہے اس میں. تو آتا ہے. تو آتا ہے بھائی. امام الطیبین. کیا ہے نام مبارک؟ اب ہمارے سر فراز بھائی پڑھیں گے. کیا ہے فراز بھائی؟ امام الطیبین. امام الطیبین اسکرین پہ دکھائیے گا. سبحان اللہ. امام الطیبین. اب اس کا ترجمہ اور امام الطیبین کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ پیارے پیارے کلمات ہمارے فراز بھائی مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے. جی حضور امام الطیبین کا مطلب کیا ہے فراز بھائی؟ دیکھیں طیبین یہ طیب کی جمع ہے, اور طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو. ٹھیک ہے. اور طیبین یعنی بہت سارے پاکیزہ لوگ, تو ان کے جو امام ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام ہیں. امام الطیبین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام مبارک ہے, اور تمام ستھروں کو, چاہے وہ ظاہری ستھرائی ہو یا وہ باطنی جو ہے وہ پاکیزگی ہو, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملتی ہے, حضور کی توجہ سے ملتی ہے. اور ان تمام معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے امام ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ شریعت میں صفائی کو پسند کیا گیا ہے, اور صفائی کی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے, تربیت فرمائی ہے, اور مختلف مواقعوں پر مختلف انداز سے صحابہ کو صاف ستھرا رہنے کی تاکید ارشاد فرمائی ہے. بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ جو بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والے تھے. تو یوں
قرآن میں بھی پاکیزگی کو پسند کیا گیا ہے، اور پھر احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اگر لباس کا جو حسن و جمال ہے وہ دیکھیں، یعنی وہاں تو میل کو تو دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، یعنی جس کے دل میں میل ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے میل کو ختم کر دیتے ہیں، تو وہاں میل کا کام ہی کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا انداز تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ پہلے آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر ایک نبوت کا جو ہے روب بھی ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کچھ دیر بیٹھتے تو ایسی انسیت حاصل ہو جاتی کہ کچھ دیر کے بعد ان کو لگتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی بعض محدثین نے یہ وجہ لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزگی کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنے جو بال مبارک تھے، جو گیسو مبارک تھے، اس کو جو ہے وہ نوازنا سنوارنا، وہ ویسی سفرے تھے، اس کو مزید حسن جو ہے وہ عطا کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص مواقع پر مختلف انداز سے لباس زیب تن فرمانا، اس کی جو ایک نورانیت اور جو ایک چمک ہوتی تھی وہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو مو لیتی تھی، حضور کے قریب آ جایا کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی مبارک کا اللہ نے کیسا اہتمام فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر کبھی جو ہے وہ مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ ظاہر ہے کہ مکھی جو ہے وہ ویسے دیکھا جائے تو مختلف جگہوں پر بیٹھتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے پاک رکھا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کے نیچے کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نالین مبارک اتار دینے کا حکم ارشاد فرما دیا گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور امت کو بھی پاک صاف رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ امت جو ہے وہ پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ بال مبارک کے بارے میں فرمایا کہ جس کی زلفیں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ زلفوں کا اکرام کرے اور اس کو جو ہے وہ بنا اور سنوار کر رکھے۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ لوگوں کے بھی امام ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں ان کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں۔ تو یہاں سے فراز بھائی ہمیں کتنا مطلب صفائی ستھرائی کا درس ملتا ہے، یعنی ہمارا دین صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پاکیزہ ہونے کے باوجود صفائی ستھرائی کا اہتمام فرماتے، اور آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ ہی خوشبودار، لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال فرماتے ہیں، خوشبو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو صحابہ کرام یا صحابیہ جو ہے وہ لے جایا کرتی تھیں، اور وہ دلہن کو لگایا گیا تو اس گھر سے اتنی خوشبو آئی کہ وہ خوشبو والوں کے گھر سے مشہور ہو گیا۔ زبردست واقعہ ہے حدیث مبارکہ میں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں سے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کتنا ایک سبق ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے کہ ہمیں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صفائی ستھرائی طہارت ہماری مکمل ہوگی تو ہماری عبادت میں بھی ہمیں مزہ آئے گا، خشوع و خضوع ہوگا۔ اور عبادت، نماز ہم لے لیں عبادت میں تو اس کے لیے پہلی شرط ہی طہارت ہے کہ طہارت، صفائی ستھرائی، نمازی کا جسم، بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صفائی ستھرائی اپنے ارد گرد کو بھی، ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ بعض لوگ فراز بھائی ایسے لوگوں سے پتہ نہیں کیوں متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو دیوانے ہیں، ملنگ ہیں اور اللہ کے بڑے قریب ہیں، ناخن ان کے بڑے ہوتے ہیں، بال ان کے لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور بس دو چار وہ گردنیں ہلا کر جو ہے نا لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو پوچھے میں، بھائی جو بندہ صاف ہی نہیں ہے، ستھرا ہی نہیں ہے، اور جو شریعت کا جو ہے نا وہ لحاظ نہیں رکھ رہا، آپ بتائیں وہ کہاں پہنچا ہوا ہوگا۔ تو صفائی ستھرائی کا جس طرح کہ ہمارے فراز بھائی نے بتایا کہ اہتمام کرنا طہارت کا، پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا، یہ اسلام کو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو، صفائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ تم طیبین اور پاک رہنے والوں کے امام ہیں، امام الطیبین، تمام پاکیزہ لوگوں کے امام ہیں، اور اللہ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ مکھی سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ فرما دیا کہ مکھی بھی آپ کے جسم مبارک پر نہیں بیٹھتی تھی۔ اور یہ آپ کی نبوت کی علامت میں سے بھی تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے مکھی کو بھی دور کر دیا، یعنی اتنی پاکیزگی، نفاست، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی اور نفاست بہت پسند تھی۔ حضور انتہائی نفیس تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی، اور آپ کے ارشادات ہیں کہ صفائی اختیار کی جائے، طہارت اختیار کی جائے، اور جو ناپاک شخص ہوتا ہے جو صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا اس سے لوگ دور ہی بھاگتے ہیں۔ فراز بھائی دیکھیں میل پن سے کبھی جس میں اطہر پہ بیٹھے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ اگلا سیگمنٹ ہوگا اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ شعر دکھایا جائے گا اسکرین پر اور اشعار کی تشریح ہوگی، پھر ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی انشاءاللہ شعر پڑھیں گے۔ تو فراز بھائی کو انشاءاللہ اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا، اس شعر کی تشریح، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی فراز مدنی صاحب انشاءاللہ یہ تشریح فرمائیں گے۔ جی شعر دکھائیے گا۔ جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سلام رضا کا شعر آگے حضور ارشاد فرمائیں۔ یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رعب اور دبدبے اور وقار کو بھی بیان کیا گیا ہے صحیح کہ بڑی بڑی اکڑی گردنیں کہ جو تکبر کیا کرتے تھے، اور جو جس کو کہا نا کہ اس امت کے فرعون، اس طرح کے جو افراد تھے، جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تو اس بات کا تو وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دبدبا تھا اس سے وہ خوف زدہ بھی رہتے تھے، اور اسی وجہ سے کئی مارکوں کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کافر کس طرح جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ فلاں جو کافر ہے وہ یہاں پر مرے گا۔ تو یہ بڑے بڑے جو ایسے عرب کے جو فرعون تھے، جو طاقتور لوگ تھے، جن کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں، جو بہت بڑے جو ہے وہ طاقتور سمجھے جاتے تھے، جو بہت بڑے جس کو کہیں گے وہ ایک مقابلہ جو ہوتا ہے اپنا کشتی جو ہوتی ہے، پہلوانی جو ہوتی ہے، کشتی جو ہوتی ہے، وہ کیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں، بلکہ حضرت علی سے روایت ہے ترمذی شریف کے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہلی مرتبہ کوئی آتا تو حضور کے جو نبوت کا ایک جلال اور جو رعب اور دبدبا تھا اس سے وہ مطلب ایک اس کو ڈر لگ جاتا تھا، ڈرتا تھا، وہ حضور کے قریب فوراً نہیں جاتا تھا، لیکن جب وہ بیٹھنے لگتا تھا، عادی ہو جاتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبت کرنے لگتا تھا، اور اس کو یہ لگتا تھا کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک قیدی جو تھے، جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو مسجد نبی میں باندھ دیا تو وہاں سے گزرتے تھے اور ان سے کلام کرتے تھے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ تیسرے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ ان کو کھول دو، تو وہ گئے، غسل کر کے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اسلام کے دامن میں لے لیجیے۔ یہ اتنے حسنی کچھ کیا نہیں ہے، کچھ کوئی سختی نہیں کی، کچھ ایسا مطلب جس کو کہیں کہ مارنا یا کوئی لتاڑنا یا کوئی غلط جو ہے وہ انداز اختیار کرنا، صرف خاموشی سے گزر جانا، تھوڑا بہت کلام کرنا، اس کی طرف توجہ کرنا، لیکن 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اسلام کے دامن میں لے لیجیے۔ یہ حضور کی شفقت کہ جو بڑے بڑے جو طاقتور لوگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بالکل وہ جس کو کہیں گے ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، خدا داد شوکت پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ سلام جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو جلال اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا، سامنے والا ڈھیر ہو جاتا تھا، اپنے زوم میں وہ کتنے ہی پہلوان ہو، بلکہ وہ رکانہ پہلوان سے ایک اس کا بھی واقعہ ہے نا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ تو اب یہ شعر سلام رضا کا شعر کہ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا محفوظ بھائی، اس کا جو پہلا مصرع ہے یہ آپ نے ایک طرز میں پڑھنا ہے اور ہمارے زبیر بھائی نے یہ دوسری طرز میں پڑھنا ہے، تو 2 طرزوں میں آپ نے اس شعر کو مکمل کرنا ہے۔ جی۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ دوسرا مصرع جو ہے نا دوسری طرز میں پڑھنا تھا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ہمارے فراز بھائی پڑھ لیں گے دوسری طرز میں۔ جی فراز بھائی، دوسرا مصرع اس کی ڈیفرنٹ طرز ہونی چاہیے۔ مائک دیں فراز بھائی کو، یاد آ رہی ہے؟ تو مشہور ہے سلام رضا، اتنی ساری طرزیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، میں نے اچانک پوچھ لیا آپ سے۔
خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اگلا شعر اسکرین پر دکھائیے گا۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ جی فراز بھائی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح سلام رضا لکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ، حضور کی جو صفات تھیں، جو حضور کے انداز تھے، جو حضور کے اعضائے بدن مبارکہ تھے، ان پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلام لکھا اور اس پر سلام جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو یہاں پر بھی منہ جو ہے وہ بال مبارک کو کہتے ہیں، منہ مبارک کہتے ہیں، منہ مبارک ہم کہتے ہیں۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ہر منہ پر لاکھوں درود، ہر بال پر لاکھوں درود، لاکھوں درود۔ آپ دیکھیں یہ کلام ہے، جب ہم غور سے دیکتے ہیں نا تو پھر اس میں مزید باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں۔ ابھی اچانک ذہن میں آئے کہ ہر منہ پہ لاکھوں درود ہے، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، اور ان کی ہر خو اور خصلت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی عادات مبارکہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ سب کی سب جو ہے وہ نیکی پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غضب فرمانا بھی جو ہے وہ ایک نیکی ہے۔ تو ہر خو اور خصلت حضور کی جو عادت کریمہ ہے ان پر جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہی کا کمال ہے جو ان عادات اور اطوار کو اس انداز میں شعر کی صورت میں ڈھالا ہے کہ جو ہے وہ مزہ آ جاتا ہے۔ اور منہ مبارک کی اگر ہم برکات دیکھیں تو کئی روایات اور کئی جو ہے وہ احادیث موجود ہیں۔ ایک جو ہے وہ میں برکت حصول برکت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے کیسی برکت حاصل کرتے تھے کہ جس طرح احادیث ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے سینہ بہ سینہ، اسی طرح بال مبارک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دوسرے کو تقسیم کیا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی زیارت کروایا کرتے تھے، زیارت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور ایک محدث تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک بھی آ جائے، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب سے میرے لیے بہتر۔ اللہ اکبر۔ یعنی محبت کی کیسی عظیم مثال ہے فراز بھائی۔ کوئی کسی سے کتنی محبت کرے، عام انسان کی بات کر رہا ہوں، کوئی کسی کے بال سنبھال کر نہیں رکھتا، اور رکھتا بھی ہے، اگر رکھ بھی لیے تو پھر بعد میں بھول جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی کہ حضور کے منہ مبارک ایک بال کا ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھتے تھے۔ اور اس منہ مبارک کی برکتیں ہم نے خود دیکھی ہیں کہ جن کے پاس ایک بال مبارک تھا ان میں سے شاخ نکل آئی، اور وہ ایک کی جگہ دو ہوئے، دو سے تین ہوئے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ منہ مبارک کی بھی کیا برکتیں ہیں۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ جی زبیر بھائی۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر فصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر فصلت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سبحان اللہ۔ سلام رضا کی برکتیں جاری و ساری ہیں، سبحان اللہ۔ جی اگلا شعر دکھائیے گا۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جی فراز بھائی۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر واہ، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی آپ کے۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، دیکھیں نا، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ اہل بیت سے محبت تو اللہ ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ جس کو حضور سے محبت ہے اس کو اہل بیت سے محبت ہے۔ پھر شعر اعلیٰ حضرت کا ہو اور اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کا تو ظاہر ہے کہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ ویسے ہے تو یہ ایک مدنی پہلی کہ بندہ سوچے کہ یہ کس کے بارے میں شعر ہے۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، یہ جو شعر ہے نا یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلق ہے، خاتون جنت، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خون خیر الرسل، خیر الرسل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، اور خیر الرسل کا جو خون ہے
خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خمیر یعنی جو پیدائش ہے، جو طبیعت ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک سے ہے، بے شک۔ تو ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت ہے، جو آپ کا جو تشریف لانا ہے دنیا کے اندر، اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاکھوں سلام جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پھر کس خوبصورت انداز میں، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اس شعر کو سمجھ کے پڑھ لینا تو وہ کبھی بھی ایسی محبت گھر کر جائے گی، اضافہ ہوگا، بلکہ جو مخالف اس شعر کو پڑھے گا نا، صرف پہلا جملہ خون خیر الرسل، باقی تو بات کی بات ہے، خون خیر الرسل ہیں وہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا حصہ ہیں تو پھر ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہلکا کلمہ بھی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کے اندر مخالفین کو بھی دعوت دی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شہزادی ہیں کہ جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو اس لیے بی بی فاطمہ کی شان میں گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، ہلکا کلمہ بھی نہیں کہنا۔ یہ ہے سیدہ پاک کی محبت، سبحان اللہ، جو اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، خون خیر الرسل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ شعر کی تشریح بھی مدنی چینل کے ناظرین نے سنی، یہ ڈیفرنٹ طرزوں میں پورا شعر پڑھنا ہے، صحیح؟ آپ پڑھیں گے ایک طرز میں، پھر ایک طرز میں ہمارے زبیر بھائی سے ابتدا کرتے ہیں۔ جی زبیر بھائی، بالکل الگ طرز ہونی چاہیے، ایک تو مشہور طرز ہے یہ، اس کے علاوہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دوسری طرز میں بھی پڑھ لیا ماشاءاللہ۔ جی حضرت اب آپ تیسری طرز آپ لے کر آئیں۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سیدہ خاتون جنت کے صدقے ہمارے پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف، تنگ دستیاں یا اللہ دور فرما، سیدہ پاک کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، بالخصوص سیدہ پاک کی چادر تطہیر کے صدقے میں اللہ ہماری خواتین کو، اسلامی بہنوں کو چادر تطہیر کا حصہ اور صدقہ نصیب فرمائے، اور پردے کی نعمت اور دولت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا شعر دکھائیے گا۔ جی بھائی، آخری شعر ہے اس سیگمنٹ کا، اوج مہر خدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ جی حضور، الفاظ دیکھیں بس آپ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں الفاظ کیسے حاضر ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہاں پر لوگ جو ہے وہ تلفظ سے پڑھنا بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہاں پر لوگ قرآن کو خود پڑھنے اور سمجھنے کی باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شعر کو پڑھ کے اگر سمجھا دیں تو بڑی بات ہے، کمال ہے۔ تو اوج مہر خدا، خدا کا مطلب ہدایت، مہر کا مطلب سورج، اور اوج کا مطلب بلندی، یعنی یہ ایسا شعر ہے کہ شاید اس پر پورا سلسلہ ہو جائے گا۔ ایسی اس میں اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا وہ فن شعری کی بھی جو ہے وہ ایک دریا بہا دی ہیں، اور جو اس میں جن کی تعریف ہے اس کا بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک پورا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ موج بحر ندا، بحر ندا سے مراد جو ہے وہ جو سمندر ہے، سمندر کی جو وہ ہوتی ہے، یعنی سخاوت کی جو موجیں، جو سمندر ہے اس کی جو موجیں ہیں، یعنی پورا سمندر نہیں، صحیح۔ اصل میں یہ جو پہلے شعر ہے وہ سمجھ لیں کس سے متعلق ہے، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ اچھا، مہر خدا یعنی ہدایت کا جو سورج ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کی جو بلندی ہے وہ بلندی کون ہے؟ امام حسن رضی اللہ اکبر۔ اور موج بحر ندا، جو سخاوت کا جو دریا ہے اس دریا کی ایک موج کون ہے؟ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر روح سخاوت، کہ سخاوت کی جو روح ہے، سخاوت کی جو اصل ہیں، ان کی جان کون ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر لاکھوں سلام۔ اب آپ اس شعر کو سمجھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی ہے،
سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور کمالات کو بھی بیان کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ہدایت کے سورج ہیں، لیکن اس سورج کی جو بلندی ہے وہ امام حسن ہے کہ امام حسن کے صدقے میں بھی نہ جانے کتنوں کو ہدایت ملی اور ملتی رہے گی انشاءاللہ ان کے فیضان سے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت ہے وہ بڑی مشہور ہے. ایک مرتبہ ایک سائل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا. آپ نے سن لیا، آپ نے فوراً خادم کو بھیجا اور کہا کہ اس کو 10,000 درہم دے دو. اسی طرح ایک مرتبہ ایک بندے کو بلایا جس کو حاجت تھی، ضرورت تھی، اس کو پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے 50,000 درہم چاہیے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہی خزانے میں دیکھا کہ کیا رکھا ہوا ہے، جتنا تھا وہ سب کا سب اس کو دے دیا اور پھر بھی کہنے لگے کہ معذرت میں تیری خدمت صحیح انداز سے نہیں کر سکتا. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا جو صدقہ تھا وہ امام حسن کو ملا تھا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ روح سخاوت، کہ روح سخاوت یعنی سخاوت کی جو اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی جو جان ہے ان پر لاکھوں سلام. سب کی جان، سب کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور کی سخاوت کو دیکھا امام حسن نے، اللہ اکبر. امام حسن نے جو سخاوت کی اس پر بھی لاکھوں سلام. تو امام حسن کی بھی شان بیان ہو رہی ہے، سیدہ پاک کی بھی شان بیان ہو رہی ہے. سلام رضا نے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا بیان کر دیا، کیا بیان کر دیا. سمجھنے والے، سوچنے والے حیران و پریشان ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ. جی حضور یہ پورا شعر جو 2 مصروں پر ہے، اس کی ایک طرز میں آپ پڑھیں، اگلی طرز آپ پڑھیے گا. اوج مہر خدا موجے بہرے ندا، اوج مہر خدا موجے بہرے ندا، اوج مہر خدا موجے بہرے ندا، روح سخاوت پیدا کو سلام. اوج مہر خدا موجے بہر ندا، اوج مہر خدا موجے بہر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام یا نبی السلام، یا نبی السلام. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ مل کر گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیں. درود سلام انشاءاللہ پڑھا جائے گا، اس کا بمپر چلے گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد درود و سلام پڑھا جائے گا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ.
سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي